اب چونکہ میڈیا والوں نے خود مجھے بتایا کہ یہ اتنی کال کرتے ہیں، اتنی فیکس کرتے ہیں، اتنا ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ یہ خبر لگاؤ، یہ خبر لگاؤ، یہ خبر لگاؤ. میڈیا نے بھی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں، جس طرح کی ان کی عادت ہے، اس انداز میں وہ خبریں دیں کہ جی یہ پیمفلیٹ یہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ بوائیکاٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی میڈیا کو بھی اس معاملے میں پش کیا گیا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ملٹن یہاں پہ بینٹل سینٹر ایک جگہ ہے ملٹن میں، وہاں پر تو ایک قادیانی لڑکی نے خود دیکھا ایک پیمفلیٹ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ قادیانی کو مارو، جان سے مار دو، مرڈر کرو اور جنت میں جاؤ. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ختم نبوت تنظیموں کے علماء کی طرف سے یہ پیمفلیٹ بھی آیا ہے. وہ پیمفلیٹ کا نہ کوئی وجود ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے آیا ہے. کوئی بھی یہاں پہ ایسی تنظیم نہیں ہے. اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر چونکہ میڈیا نے اچھالا اور جس طرح انہوں نے پیش کیا، اور چونکہ ہمیں علم بھی نہیں تھا کہ وہ پیش ہونے والا ہے، اس کو اٹھایا گیا، اس کو اچھالا گیا، اور اچھالا بھی گیا اکتوبر کی 15 تاریخ کے قریب. جبکہ اکتوبر کی 20 تاریخ کو پارلیمنٹ میں ایک پہلے سے مئی کے مہینے سے ایک ڈیبیٹ جو تھی اس کا وقت رکھا گیا تھا، جس پہ کہ لاہور میں جو احمدی عبادت گاہوں کے ساتھ واقعات پیش آئے جن پہ ہمیں بہت افسوس ہے، ان کے بارے میں ڈیبیٹ کا وقت رکھا گیا تھا. مگر اب اس کو اتفاق کہہ لیں آپ، یا اس کو ایک سوچی سمجھی انفارمیشن کیمپین کہہ لیں، یہ اب انسان کی اپنی سوچ ہے. کہ 2-4 دن پہلے وہ اخبار آیا، اور پھر ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے اس نے وہ سارے کا سارا اخبار میں، جس میں سچ جھوٹ سنسنی سب کچھ شامل تھا، اس کو وہ پارلیمنٹ میں پڑھ دیا. اب جو ممبر آف پارلیمنٹ میں پڑھتا ہے، اس پر کوئی کسی قانون کے کسی کورٹ میں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. وہ اسے ایک پریویلیج سپیچ کہتے ہیں، پروٹیکٹڈ سپیچ کہتے ہیں. تو وہ تو ریکارڈ میں آ گیا کہ یہ، اور وہ اخبار میں بیچ میں انہوں نے ایک فقرہ لکھ دیا کہ اخباروں میں سب کچھ جو آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا. اس طرح وہ اپنے ضمیر کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا مطمئن کرنے کی کوشش کی. مگر اس کے بعد یہ مسلمان تنظیمیں جو ہیں اور جو اسلامک سینٹر ہیں اور مساجد ہیں، ان میں ایک بے چینی تھوڑی سی پیدا ہوئی، چونکہ یہ قانون ایسا ہے کہ جس پہ ابھی تک کوئی کیس نہیں ہوا. ہاں 2006 کا یہ قانون بنا ہوا ہے، مگر چونکہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی کیس نہیں بنا اس قانون کی بنیاد پر. اس لیے یہ جو قانون ہے اس کے بارے میں ایک ابھی ابہام ہے. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح اپلائی ہوگا، کس طرح یہ لاگو ہوگا. جب یہ کوئی کیس آئے گا عدالت میں تو یہ کس طرح لاگو ہوگا. اس لیے ہلکی سی ایک بے چینی کی لہر دوڑی کہ یہ کس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں، کس قسم کے الفاظ نہیں آ سکتے وغیرہ وغیرہ. مگر اللہ کا احسان یہ ہوا کہ پولیس نے مکمل تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے ہم چارجز نہیں لگائیں گے. کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. سی پی ایس کا یہ ہاں ان کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض ناپسندیدہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، مگر کسی برطانوی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. یعنی کہ جس کمپلینٹ کی بنیاد پر یہ تمام کیمپین چلائی گئی تو وہ بیس ہی ریموو کر دی. مطلب وہ کوئی چیز ہی نہیں. بالکل. اور کیمپین بھی اس طرح کہ اس رپورٹ میں سے لوکل اخبار میں، پھر لوکل اخبار کا حوالہ فیکس کر کے یا بھیج کے نیشنل اخبار میں، پھر نیشنل اخبار کا حوالہ دے کے تو انٹرنیشنل میڈیا میں بی بی سی پر، الجزیرہ پر، وائس آف امریکہ پر، ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کیا. تو اس طرح ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ طے بت ہے اس کا ایک حوالہ بنا کر. اور جب وہ کسے کہتے ہیں نا انگلش میں، ہاں ایک ہاؤس آف کارڈز ہوتا ہے، وہ پتوں سے بنایا ہوا گھر، ٹھیک ہے نا، اس کی طرح یہ سارا. جب پولیس نے کہا کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو وہ پورے کا پورا گھر ان کا جو ہے بنایا ہوا وہ نیچے گر گیا. اور جس طرح اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اسی دن ان کا بیان آ گیا کہ ہم اس کو اب ہم جوڈیشل ریویو کے لیے لے کر جائیں گے. لے کے جانے کا امکان ہے یا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لے کے جائیں. اس میں انہوں نے تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دی کہ شاید ہم نہ لے کر جائیں، مگر ان کا خبر سے بھی ایک اسکیپ ہول رکھا گیا. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جوڈیشل ریویو کیا ہوتا ہے، میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جوڈیشل ریویو ہوتا ہے کہ آپ کو
کسی بھی وکیل استغاثہ یا حکومت کے وکیل یا کسی بھی پروسیکیوشن سے جب آپ کو کوئی کسی بھی ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو حکومت کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے فیصلے سے اختلاف ہو تو آپ عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ ہم اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اس لیے یہ کیس کورٹ ہی نہیں جائے گا۔ چونکہ اس کا امکان ہے کہ جس شخص نے یہ فیصلہ کیا اس کو قانون کا علم نہیں تھا یا اس کے اندر کوئی تعصب تھا، اس لیے حکومت نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس فیصلے کو عدالت کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں یہ شواہد موجود تھے، یہ ایویڈنس تھا، اور اس کی بیس پر یہ قانون کی خلاف ورزی کا امکان ہے، کیونکہ فیصلہ تو عدالت ہی کرتی ہے بالأخیر، ٹھیک ہے، کہ خلاف ورزی کا امکان ہے۔ تو چونکہ یہ سی پی ایس نے کہہ دیا کہ کوئی خلاف ورزی کا امکان بھی نہیں ہے، اچھا جی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، چونکہ یہ عدالت میں جائے گئے نہیں، تو اب وہ جوڈیشل ریویو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر بات یہ کہ اگر جوڈیشل ریویو ہو گیا تو یہ قانون پہلے ہی برطانوی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، چونکہ برطانیہ میں آزادی بیان ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور یہ ان کی 1000 سال سے چلتی آ رہی ہے، تو اس لیے یہ قانون اتنا پسند نہیں کیا گیا تھا۔ اس قانون کے خلاف مصنفین نے، اداکاروں نے، مزاحیہ لوگوں نے، لکھنے والوں نے کہا تھا کہ کسی کے عقائد کا مذاق اڑانا یا تمسخر کرنا یا غلط کہنا تو ہماری آزادی ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کہیں، تو ایسے قوانین نہ بناؤ۔ تو اگر یہ ریویو کے لیے گیا، اور چونکہ پہلے کوئی کیس نہیں ہوا اس لا کے اوپر، اس ایکٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت ساری اور پارٹیز اس میں انٹرسٹ لیں گی، بہت ساری پارٹیز جو شروع سے اس قانون کے خلاف ہیں ان کا بھی انٹرسٹ آئے گا، چونکہ جو پہلا کیس بنا اس قانون کے تحت وہ آئندہ کے لیے ایک اسے پریسیڈنٹ کہتے ہیں، ایک جو سابقہ جو کیس ہوتا ہے وہ ایک بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مختصر جو واقعہ ہوا۔ صحیح، اچھا، لیکن آپ جیسا کہ فرما رہے تھے کہ اس کے اندر ٹی وی کا بھی کوئی کردار رہا اور اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ نیوز پیپر، کیا ریڈیو کا بھی ایسا کوئی کردار رہا؟ جی، ریڈیو فیتھ شو پر ایک بی بی سی پر ریڈیو پروگرام ہوا، اور انہوں نے ریڈیو والوں کو اپنی عبادت گاہ جو ہے یہاں ان کی ماڈرن میں، وہاں پہ بلوایا، اچھا، اور وہ وہیں سے براڈ کاسٹ ہو رہا تھا، اور ساتھ انہوں نے جو ہے چونکہ اس کے اندر بجائے اس کے کہ خالی ان کو وہاں لے آئیں اور پروگرام کرائیں، اس کے اندر انہوں نے ریڈیو پروگرام کے اندر یہ کہا کہ ہمارے خلاف پیمفلیٹ تقسیم ہوتے ہیں، ہماری یہاں پہ یہ ہوتا ہے، جو لاہور کے واقعات ہوئے ہیں وہ یہاں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ تنظیم ہے، ایک تنظیم کا نام لے کر کہا یہ تنظیم اور یہ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ یہاں کا میڈیا قانون کا تو پابند ہے کسی حد تک، وہ سنسنی خیز تو یہ سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سنسنی خیز خبریں لگانے والے، ٹھیک ہے، مگر چونکہ وہ قانون کا پابند تھا، انہوں نے پھر اس تنظیم سے رابطہ قائم کیا، یہ ختم نبوت اکیڈمی کے ساتھ، کہ بھی آپ بتائیں کہ آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ مجھے مار والی مثال، کہ اگر وہ خالی ان کو اپنی جگہ پر بلواتے، ان سے بات کرتے تو اور کوئی بیچ میں انوالو نہ ہوتا، پر ایسے ہی لوگوں پر الزام لگانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب انہوں نے انصاف کے تقاضے پر ہمیں بھی فون کیا کہ آپ اپنا بھی سائڈ بتائیے۔ تو جب ہم نے کہا کہ یہ تو ایک کیمپین کا حصہ ہے، ہم تو صرف ان کی جو کیمپین ہے، ہر گھر میں جب یہ لیفلیٹ پھینک رہے ہیں، ہر گھر میں یہ پیغام دے رہے ہیں، تو مسلمان تو ہمارے پاس آتے ہیں، اپنی مسجد میں جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس امن کی طرف ہمیں بلوا رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی بڑے امن پسند ہیں۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو ان کے لوکل امام جو ہیں وہ پھر ختم نبوت کی جو تنظیمیں ہیں ان کو کال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ یہ کیا چکر ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں آ کے بتانا پڑتا ہے۔ جب یہ بات وہ ریڈیو کے پروگرام پر کی ہم نے، تو اس کے بعد سے پھر وہ دوبارہ آگے سلسلہ نہیں چلا۔ اسی طرح ٹی وی پر بھی تقریباً 4-5 ٹی وی اسٹیشنز کی طرف سے فون آئے، اور انہوں نے بھی یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا یا تو پروگرام کینسل کر دیا ہے یا ہم نے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ابھی بھی 2 ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ یہ جو منگل اور بدھ آ رہی ہے اپوائنٹمنٹ ہے، تو اب دیکھیں کہ وہ یہ جو فیصلہ کیا ہے سی پی ایس نے، اس کے اندر وہ پروگرام کرنا چاہیں گے کہ نہیں۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، ہماری طرف سے وہ آئیں، ہم تو ایک قادیانیوں کی کیمپین کے رسپانس میں
ہماری ایکٹیویٹیز. ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر وہ شناخت چوری کرنے کی کوشش کریں گے, آئیڈینٹی تھیفٹ کریں گے اسلام کی, نہیں, اگر وہ لوگوں کو یہ اپنا پیمفلیٹ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح بن کے آیا, عیسائیوں کا بھی مسیح, یہودیوں کا بھی مسیح, مسلمانوں کا بھی مسیح, ہندوؤں کا کرشنا بن کے آیا, اس پر ایمان لے آؤ, تو وہ کرتے رہے. ایسے اور بڑے سارے مذاہب ہیں, مگر جب وہ اسلام کی شناخت کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے اور باقی مسلمانوں کو غلط پینٹ کریں گے یا غلط رنگ میں پینٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر اب صاف ظاہر ہے ہم نے اپنی شناخت تو بچانی ہے نا. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب اکبر چودھری صاحب سے. کافی موضوعات پر بات ہوئی, جیسے کہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہو گیا, یا پھر اسی طریقے سے علامہ اقبال کے اوپر بھی بات ہوئی, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ہم ہر اپنے نئے پروگرام کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نئے گیسٹ اسپیکر کو بلائیں اور ان کا انٹرویو کریں, تاکہ ہمارے عوام اور مسلمان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, تو آئندہ ہفتے تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.